وصیت کے مطابق یزید اگلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ سینئر صحابہ نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شیدائیوں نے خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ ہم لوگ یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً 18,000 خطوط حضرت حسین کو موصول ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ماننا تھا کہ یزید کا خلیفہ رہنا ظالم کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ دوسری طرف یزید بن معاویہ کی ذاتی شخصیت بھی تنازع کا شکار تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یزید شکار، تفریح اور شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا بھی ماننا تھا کہ ان میں خلیفہ بننے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے۔ یزید ہر حال میں حضرت حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان کی بیعت کے بعد یزید کی خلافت مستحکم ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں خلافت کی اہمیت تسلیم کی جاتی۔ حضرت حسین اسے نااہل سمجھتے تھے اور اسے ہٹانا اپنا فرض گردانتے تھے۔ کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ وہاں اہل بیت جانثاروں اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کے لیے نکل گئے۔ مکہ میں اس وقت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت حسین کو روکا اور کہا کہ آپ یہیں رہیں، نہ جائیں، مکہ میں ہی رک کر خلافت قائم کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت حسین نے کہا کہ ہم حق کی خاطر ہر حال میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ آپ بچوں اور خواتین کو ساتھ لے کر نہیں جائیں۔ اور بھی کئی لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت حسین کا ارادہ پختہ تھا اور وہ روکے نہیں اور یہاں سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف یزید کو پورے معاملے کا علم ہو چکا تھا۔ کوفہ میں اس کے گورنر اس وقت نعمان بن بشیر تھے۔ کوفہ میں یزید کے خلاف اور حضرت حسین کی حمایت میں ہونے والی سبھی سرگرمیوں پر ان کی پوری نگاہ تھی، لیکن وہ اسے نہیں روک رہے تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ نعمان بن بشیر بنو امیہ کے گورنر ضرور تھے، لیکن وہ بھی یزید کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے۔ یزید کے جاسوسوں نے انہیں نعمان بشیر کے بارے میں خبردار کیا اور کہا کہ فوری طور پر گورنر تبدیل کیا جائے۔ یزید نے فوری قدم اٹھاتے ہوئے عبیداللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ عبیداللہ بن زیاد خاندان بنو امیہ کا بہت بڑا شیدائی اور حضرت حسین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اس نے پورے کوفہ کی چھان بین شروع کر دی۔ بصرہ میں بھی اس نے ناکہ بندی کر دی، ہر جگہ فوج تعینات کر دیا۔ آج کی زبان میں کہیے کہ کوفہ اور بصرہ میں عبیداللہ بن زیاد نے سخت کرفیو لاگو کر دیا اور ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے رابطہ کرنے والوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ عبیداللہ بن زیاد نے زیادہ تر لوگوں کو قتل کر دیا اور کچھ گرفتار کر لیا۔ کوفہ میں حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رکھا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ کوفہ والے کتنے سچے اور وفادار ہیں۔ کیا وہ واقعی ہمارے ساتھ وفاداری نبھائیں گے یا دھوکہ دیں گے؟ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے تو لوگوں نے ساتھ دیا، ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، لیکن جب عبیداللہ بن زیاد نے کوفہ آنے کے بعد سختیاں شروع کی، حضرت حسین سے تعلق رکھنے کے شک میں لوگوں کو قتل کیا، تو یہ سبھی پیچھے ہٹ گئے۔ انہی لوگوں نے مسلم بن عقیل کو عبیداللہ بن زیاد کے حوالے کر دیا، جنہیں قتل کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل نے قتل سے پہلے ایک شخص سے کہا تھا کہ تم حضرت حسین کو میرا صرف یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کرے، یہ وفادار نہیں ہیں۔ ادھر کوفہ کے راستے میں حضرت حسین کو جگہ جگہ گھیرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اپنی منزل کی جانب روا دوا رہے۔